ملزمین آج میں اپنی اس ویڈیو یعنی ایپیسوڈ نمبر 4 میں حاضر ہوا ہوں. ایپیسوڈ 1 اس میں اپنے ساتھیوں کو بتایا گیا کہ ٹویٹر کے ذریعے پی ایم یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پورٹر کی کیا اہمیت ہے. دوسری میری ایپیسوڈ جو آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ اس پر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے منظم انداز سے کرنا ہے، اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرنا. اس میں جو لیٹر بنائے گئے ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر تمام شہروں سے اپنے جو آپ کو ایک گورنمنٹ کو آگاہی دینے کے لیے اپنی جو درخواست بنائی گئی ہے اردو اور انگلش کے اندر، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور انتہائی شائستگی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں دینا. اس کے اندر جو کچھ ہے بس اس کو آپ نے پورے پاکستان ہمارے اگر جتنے بھی ساتھی باہر بھی ہیں وہ بھی ٹویٹ کے ذریعے اس پورٹل پر اپروچ کریں روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ گورنمنٹ کو مثبت انداز سے آگاہی ہو سکے کہ ہمارے ساتھ زیادتی پی ٹی سی ایل نے کیا کی ہے اور ہمیں پینشن کے حقوق سے محروم کر دیا. اب اس سے آگے ہم جو چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے گروپ کی بات نہیں کر رہا. یہ میں نے ایک ابتدائی سٹیج تھی جس میں نے کہا کہ جن کو پینشن نہیں ملی انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے. یاد رکھیے ہم 60,000 امپلائی تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور جب ہمارا ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ پرائیویٹائز ہوا اس معاہدے کے تحت ایک معاہدہ طے پایا گیا اور اس معاہدے کے تحت ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹرانسفرڈ امپلائیز کا اسٹیٹس بھی دیا گیا اور ساتھ گورنمنٹ نے گارنٹی دی کہ ان کے حقوق کا تحفظ ایز اے گورنمنٹ سروینٹ اسٹیٹس کے ساتھ کیا جائے گا اور ان کے تمام حقوق بحال رہیں گے، اور پرائیویٹائزیشن کی شکل میں جو کوئی بھی اس کو اون کرے گا آپ کے اوپر ان کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے. لیکن پی ٹی سی ایل جب بنی یعنی پرائیویٹائزیشن کے بعد تو انہوں نے بدیانتی یہ کی کہ اس معاہدے کو چھپا کر فوری طور پر 2008 کے اندر وی ایس ایس یعنی والنٹری سیپریشن اسکیم انٹروڈیوس کی، اور اس میں بلیک میلنگ والے اور پریشرائزنگ والے ہتھ کنڈے استعمال کیے. ٹرانسفر، پوسٹنگ، ریورشن اور جو پروموشن ہونی تھی پروموشن پراپر وے سے نہیں دی گئی. بجائے اس پروموشن دینے کے انہوں نے جن کو بھی پروموٹ کیا تو پروموٹ اس انداز سے کیا لک آفٹر، یعنی بدیانتی کی بھی انتہا. اس کے ساتھ یعنی اپنی پوسٹ پر بھی کام کرو اور اوپر والی پوسٹ پر بھی کام کرو، یعنی سینئر پوزیشن پر بھی کام کرو، اور اس کا کوئی بینیفٹ امپلائی کو نہیں دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اداروں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی. جب ہمارے ادارے یعنی ٹی این ٹی کے ملازمین نے ہڑتالیں کی تو ان کو اریسٹ کرنا، خوفزدہ کرنا، یعنی یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. اب میں اپنے ان 60,000 ساتھیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ 12 سال سے رول رہے ہیں. آپ لوگوں نے مختلف پلیٹ فارم پر مختلف گروپوں کی شکل میں بٹ کر جدوجہد کی، لیکن نتیجہ صفر. عدالتوں سے کیس بھی جیتے، نتیجہ صفر. بہتر یہ ہوتا کہ آپ ٹرانسفر امپلائی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے، پرامن انداز سے، باوقار انداز سے، سیاسی طور پر بھی کرتے اور سیاسی طور پر گورنمنٹ کو آگاہی دیتے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. اور اس وقت کی جو گورنمنٹس بھی تھیں ان کا ایٹیچیوڈ بھی انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد پر صفر تھا، یعنی میں نہ مانوں اور جو میرے من میں آئے میں وہ کروں. یعنی یہ گورنمنٹس کے اندر تمام کی تمام جتنے بھی سیاسی لوگ تھے وہ بھی شامل تھے.
میں اپنے ان 60,000 امپلائی سے درخواست کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے پی ایم اور پریزیڈنٹ پورٹل کے اوپر آپ اپنے مسائل کی نشاندہی کریں اور جو آپ کے ساتھ حق تلفی کی گئی اور ہو رہی ہے اس پر گورنمنٹ کو متوجہ کریں. پچھلی گورنمنٹ سے کوئی توقع نہ رکھیں یا پچھلے جو بھی گورنمنٹیں آئیں ان سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں. اس میں میں آپ سے یہ کہوں گا اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو بھی آزما لیں. ہم کسی کی نیتوں پر شک نہیں کر رہے، لیکن 12 سال سے جو رویہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق سے اس کو محروم کریں گے تو نتائج کیا ہوں گے. اس پر تمام حکمران طبقے، تمام ادارے اس کو سوچیں اور بلیک میلنگ والے ہتھ کنڈے چھوڑ کر حقیقت پسندانہ انداز سے اس مسائل سے ہمیں نکالیں. یعنی 60,000 امپلائیز کو اس کو جیسے جیسے آپ حقائق کی روشنی میں سلوشن کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت جو پی ٹی سی ایل مینجمنٹ ہے وہ کس قدر گھنونا کردار ادا کر رہی ہے. اس کی آگاہی کے لیے میں اپنے 60,000 ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اپنے شکایت کا ایک شکایت نامہ بنائیں اردو اور انگلش میں، اور پی ایم پورٹل اور پرائم منسٹر پورٹل کے ذریعے سے حکومت کے تمام اداروں کو اس طرف متوجہ کریں. متوجہ کرنے کے لیے مثبت انداز یہی ہے کہ پرامن انداز ہے. لیکن اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہے کہ لوگ تنگ آ کر احتجاج کی شکل میں یا دھرنے کی شکل میں باہر آ رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال گورنمنٹ یا ادارے پیدا کرتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایک مضبوط ٹھوس لائحہ عمل طے کر کر پیچھے نہ ہٹنے والا جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو گھٹنے ٹکوائیں، لیکن پرامن انداز، باوقار انداز. ہم نے اپنے ملک کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا. اگر یہ ادارے ہمیں تنگ کریں گے، 12 سال صبر کرنا بہت یعنی اتنا آسان نہیں ہے. اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے بھی چلے گئے، کئی ایسے ہیں جن کو پریشرائز کر کر پی ٹی سی ایل مینجمنٹ مجبور کر رہی ہے کہ آپ نیو ٹرمز کنڈیشن پر آ جائیں، جبکہ یہ ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں اور گورنمنٹ ان کی گارنٹر ہے. اور کئی لوگ نیو ٹرمز کنڈیشن پر آ گئے ہیں اور کئی لوگ ابھی تک اسی پر قائم دائم ہیں گورنمنٹ کی گارنٹی کے اوپر کہ ہم گورنمنٹ سٹیٹس کے اوپر ہی رہیں گے. ابھی انہوں نے پھر ایک چالاکی کھیلی ہے نیو پیکج کے حوالے سے، جو عوام سے دھوکہ ہے، امپلائیز سے دھوکہ ہے. بہرکیف اس پر میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی تھی نیو پیکج پی ٹی سی ایل کے حوالے سے، آپ اس کو دیکھ لیجیے. میں نے امپلائیز کو اپنے اخلاص کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا کہ اپنے اسٹیٹس کو چھوڑیں گے تو آپ پھر ایک فیکٹری کے ملازم ہو جائیں گے، آپ کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا جس کی گورنمنٹ گارنٹر ہمارے معاہدے کے تحت ہے. اس وقت بہتر یہ ہے ابتدائی طور پر لیٹس سٹارٹ امن کے ساتھ ہم پورٹل پر آ کر اس کی آگاہی دیں. اگر آپ لوگ ذہنی طور پر اس پر متفق ہیں تو اس پر سوچیں. بات امن کی ہے، پیار کی ہے، خلوص کی ہے، لیکن اگر یہ ادارے میں تنگ کریں گے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجیے گا. میرا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پرامن اور باوقار انداز ہے کہ ہمارا ملک انتشار کے اندر مبتلا نہ ہو. لیکن 12 سال ہو گئے ہیں، کسی کے کان پر جوں ہی نہیں رنگی، اور جو حکمران تھے انہوں نے بھی ٹوپی ڈرامہ کیا. آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ نیکسٹ جب الیکشن آئیں
تو ٹھوک بجا کر ان پارٹیوں کو جواب دیں اور ان سے باقاعدہ پہلے گارنٹی نہیں لینی بلکہ اپنے حقوق بحال کروائیں، تو پھر ان سے بات کریں کہ جب ہمیں ہمارا حق ملے گا تو پھر ہم جس پارٹی کو بھی منتخب کریں جو ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی، وہی پارٹی کامیاب ہوگی، وہی پارٹی سرخرو ہوگی اور عوام کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے گی اپنی محنت کے بل بوتے پر، کہ جب وہ انسانی بنیادی حقوق کے اوپر توجہ دیں گے پرائرٹی نمبر 1 کی حیثیت سے۔ کوئی ادارہ سپیریئر نہیں ہے، سب سے زیادہ سپیریئر ہیومن رائٹس ہے۔ جو بھی حکومت یا پارٹی ہیومن رائٹس کے حوالے سے تمام لوگوں کو، چاہے وہ ملازم ہیں چاہے وہ ملازم نہیں ہے، ان کو عزت دے گی، رسپیکٹ دے گی، ان کے حقوق دے گی، وہ پارٹی سدا بہار رہے گی۔ آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے میں اپنے تمام ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے، اس کو مضبوط اور توانا کرے، اور ایسی گورنمنٹ ہمیں ملے جو انسانی بنیادی حقوق کے اوپر بھرپور توجہ اخلاص کے ساتھ دے اور لوگوں کے حقوق کو بحال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حق کی بات کرے تو اس کو بلیک میل کیا جائے، کوئی حق کی بات کرے، اپنی ذاتی حق کی بات کرے یا اجتماعی حق کی بات کرے تو اس کو زیر عقاب لایا جائے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ہم تمام پارٹیوں کو صاف اور واضح بتا دیں اور تمام اداروں کو بھی بتا دیں کہ پھر پرابلم ہمیں نہیں ہوگی، عوام کو نہیں ہوگی، آپ کو ہوگی۔ اس لیے میری بار بار گزارش یہ ہے، اپنے ملک کی یونٹی پر توجہ دینے کے لیے انسانی بنیادی حقوق پر آپ توجہ دیجیے، اور سب سے پہلے ایک مثال آپ بنائیے کہ جو پی ٹی سی ایل یعنی کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ملازمین سفر ہو رہے ہیں ان کے حقوق کو بحال کریں گے تو یہ ایگزامپل نمبر 1 بنے گی، اور اس سے جو بھی پارٹی اس پر توجہ دے گی وہ حقوق یعنی اپنی شہرت کی بلندیوں پر بھی جائے گی اور لوگ اس کو انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔